بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہم سب کے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا، مسلمانوں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، ولا تدابروا، اور نہ ایک دوسرے سے قطع تلقی کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور فرمایا ولا یحل لمسلم، اور مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، یلتقیانی فیصد ھذا ویصد ھذا، دونوں ملاقات کریں تو یہ ادھر پھر جائے وہ ادھر پھر جائے، وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ پتہ چلا کہ مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی حلال نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا بہت حکم دیا ہے، بہت زیادہ اس کی ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے لا يدخل جنت قاطع، کہ قطع تعلق کرنے والا تو جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم غور کر کے دیکھیں کہ ذرا سی باتیں ہوتی ہیں، انسان میں بغض شروع ہو جاتا ہے، کوئی انسان پیسے میں عزت میں آگے بڑھ جائے حسد شروع ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، اس کے عیوب نکلیں، اس کی کمزوریاں پتہ چلیں، دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے کی فکر کرتے ہیں، جو ہماری ذلت اور ہماری پستی کا سبب ہے۔ آج ہمیں دوسروں کے بارے میں تو فکر ہے، اپنے بارے میں حسن ظن رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت زبردست ہیں، ٹھیک چل رہے ہیں، ہمارا تو ماشاءاللہ جنت میں جانا یقینی ہے، دوسرے کا مشکل لگ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ والوں کا ضابطہ یہ ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں فکر مند ہو جاؤ، میرا کیا بنے گا، دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ وہ مجھ سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ اسی لیے تو اللہ والے نے کہا تھا کہ ڈھونڈتے رہے اوروں میں عیب و ہنر، رہے اپنے عیوب سے بالکل بے خبر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برائی نہ رہا۔ یا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اور جو چیزیں ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ گراوٹ کا ایک شکار ہوتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ہر اچھی بات جب بھی ہم سنیں، بے حیثیت مسلمان ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس بات کو ہم آگے کریں، دوسروں کو بتائیں، بلغوا عنی ولو آیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک آیت بھی ہو، ایک بات بھی تمہیں ملے تو اس کو آگے پہنچاؤ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کیسے رہے۔ اور ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ جنہیں دنیا میں ایسے ویسے سمجھا جاتا تھا، وہ کیسے کیسے بالا خانے جنت کے لے کے جنت میں جا چکے، اور دنیا میں جن کا بڑا ایک نام تھا، کیسی کیسی شان دبدبہ اور روب تھا، کہ دنیا میں ایسے بھی باغ تھے جن کے ہزاروں مالی تھے۔ سکندر ذوالقرنین دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہمیں اس وقت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو آج سے عزم کریں کہ ہم ذرا سی باتوں میں بغض نہیں رکھیں گے، حسد نہیں کریں گے، قطع تعلقی نہیں کریں گے، خاندان کو اور اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے خاندان میں اجتماعیت ہو، محبت ہو، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز حرام قرار دی ہے قطع تعلقی، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس سے ہی یعنی یہ ہم نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، اور سنت و شریعت کی توہین کر رہا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو، اللہ کے لیے جڑو، اللہ کے لیے جدا ہو جاؤ۔
تو کسی انسان سے اگر نفرت بھی کرنی ہے تو اللہ رسول کی بنیاد پہ کہ اللہ رسول کو برا سمجھتا ہے، ان کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں باز آتا، اس لیے اب اس سے میرے تعلقات سیٹ پہ ہو جائیں گے، اب وہ معاملہ نہیں رکھوں گا۔ اس لیے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ذرا سی ذاتی بنیاد پہ ہمیں رنجشیں ختم کرنی چاہیے اور محبت اور پیار کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کر کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔